بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے مسائل اور خاص طور پہ حیض و نفاس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس میں کچھ تھوڑے سے مسائل، تھوڑی سی چیزیں باقی رہ گئی تھیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں عورت کے ساتھ جماع کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اور یہ لوگ آپ سے حائضہ عورتوں کے، محیض عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جس طرح اللہ کا حکم ہے ان کے پاس جاؤ۔ من حیث امرکم اللہ میں ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہرحال پہلی بات جو آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ یہ کہ حالت حیض میں عورت سے جماع کرنا یہ حرام ہے۔ قل هو اذی، اس کے دو تفسیریں، دو ترجمے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، دوسرا یہ کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے انسان کو، مرد کو اور عورت کو بھی تکلیف اور اس سے بیماری لگ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا اور اس چیز کو حرام قرار دیا کہ ان حالتوں میں عورت کے قریب نہ جائیں، عورت سے جو ہے وہ مجامعت اور جماع اور صحبت نہ کی جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ حالت حیض میں کن کن چیزوں سے منع ہے، کن چیزوں کے کرنے کا جواز ہے۔ جماع کرنا یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جائز بھی ہیں لیکن ہمیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم ان میں غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حالت ناپاکی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، جائز ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا حرام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جماع کرنا حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طرح نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، اسی طرح قرآن پاک کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی معلمہ ہے یا کوئی پڑھنے والی ہے اور وہ جو ہے قرآن سیکھ رہی ہے تو اس کا طریقہ جو ہے فقہا نے، مفتیان نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے یا پڑھانا چاہے تو ایک ایک حرف کر کے پڑھا جا سکتا ہے یا پڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین یہ پوری ایک آیت ہے تو اس کو 3 حصوں میں پڑھا جائے، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح 3-4 حصوں میں اس آیت کو ٹکڑے کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آیت کوئی بھی جگہ پڑھنا ہے تو اس کو 2-3 حصوں میں، 4 حصوں میں، یعنی کہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ مطلقاً تلاوت کرنا جو عام ہم رواج میں جس کو تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا کہتے ہیں، وہ کرنا، وہ پڑھنا، تلاوت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر ایک ایک حرف کر کے پڑھا جائے، الگ الگ کر کے پڑھا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جائے تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ آیات جو دعا میں پڑھی جاتی ہیں، دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے سواری پہ سفر کرنا ہے تو اس کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا، تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے اگرچہ، لیکن چونکہ یہ سواری کی دعا بھی ہے تو دعا کے طور پہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
اسی طرح باقی بھی اگر کوئی معمولات ہیں انسان کے کہ وہ اس طرح معمولات میں وہ پڑھتا ہے اور دعا کے اور وظائف کے طور پہ پڑھتا ہے تو اس طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی شخص کی عادت ہے کہ مسلسل وہ منزل پڑھتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یاسین پڑھنے کی عادت ہے، سورہ واقعہ کی ہے، سورہ ملک کی ہے، تو ان آیات کو، ان صورتوں کو تلاوت کی نیت سے نہیں، ہاں دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، چونکہ یہ روٹین میں ہے، عام معمولات میں ہے، تو اس طرح ان کو پڑھنا صحیح اور جائز ہے۔ اسی طرح درود شریف جو ہے یہ بھی حالت ناپاکی میں پڑھنا جائز اور صحیح ہے۔ بہت حضرات، بہت سارے لوگوں کو اس چیز میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم حالت ناپاکی میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو یاد رکھیں کہ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی کوئی وظیفہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ یا کلمہ طیبہ وغیرہ جتنے بھی وظائف ہیں، ہر ایک وظیفے کو وہ اپنے طور پر، اپنے طریقے پر جس طرح وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وضو کر لیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویسے ہی ناپاک ہے، بالکل ہی ناپاک ہے، تو جب بالکل ناپاک ہے تو وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں حائضہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک دفعہ وہ وضو کر لیں اور وضو کر کے جائے نماز، جہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عموماً نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اس وقت اللہ کا ذکر کر لیں، تاکہ یہ جو 8-10 دن ہیں حالت حیض کے، ان میں نماز کی عادت نہ جاتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ 8-10 دن نماز نہ پڑھے اور نماز کی طرف توجہ نہ ہو، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، عادت چھوٹ جائے۔ اس لیے عادت کو برقرار رکھنے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لے اور تھوڑی دیر اس جگہ پر جا کر بیٹھ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، تھوڑا سا ذکر اذکار کر کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ یہ صرف عادت کو باقی رکھنے کے لیے ہے، باقی اس کے علاوہ کہیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ وضو کر لے اور کوئی اور اس کا قرآن پکڑ لے اور وہ پڑھ لے، یا اس طرح کے جو ہے وہ دیگر کوئی عمل کر سکے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے۔ دوسری چیز آپ حضرات کے سامنے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں من حیث امرکم اللہ میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح آؤ جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یاد رکھیں عورت کا اگلا مقام جو ہے وہ مقام حرث ہے۔ مقام حرث کہتے ہیں کھیتی کی جگہ، اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا اور اس کی وضاحت بھی کی کہ یہ ہے اصل جگہ جمع کرنے کی۔ عورت کا پچھلا مقام یہ حرام ہے اس میں جمع کرنا، لیکن اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے پچھلے مقام میں کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے طلاق نہیں واقع ہوتی، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ امر کبیح ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اور اگر کوئی آپ حضرات نے کسی سے سنا ہو کہ اس طرح وہ اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو یہ امر شدت کے لیے یوں کہا گیا تاکہ بالکل اس چیز سے اجتناب کیا جائے اور دور رہا جائے، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم حرام کام کو بھی کر گزرتے ہیں۔ جب ہمارے لیے اتنا سخت حکم ہوگا تو ہم اس کام سے باز آ جائیں گے اور رک جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء اور فقہا اس چیز کو یوں کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال اللہ رب العزت کے حکم سے یہ چیز منع ہے، حرام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔